ویلکم بیک۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے کہا ہے تبدیلی سے متعلق افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ وزیر اعظم خلوص سے 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ چین اور امریکہ سے دوستی پر آرمی چیف کا کہنا تھا ایک دوست کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کریں گے۔ آرمی چیف نے برسلز میں پاکستانیوں سے ملاقات کی۔ جب تک آخری پاکستانی بھی ہاتھ ملا کر رخصت نہ ہوا وہ کھڑے رہے۔ خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا، اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں۔ تبدیلی سے متعلق افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ افواہیں پھیلانے والے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف ہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی برسلز میں گفتگو۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا پاکستان کو چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے۔ ایک دوست کے لیے دوسرے دوست کو قربان نہیں کریں گے۔ ٹرمپ کی امن کی خواہش حقیقی ہے، اس لیے نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے میں پہل کی۔ باقی دنیا صدر ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے میں پاکستان کی پیروی کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا بھارت پراکسیوں کے ذریعے پاکستان کا امن تباہ نہ کرے۔ افغان حکومت طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی کوشش بند کرے۔ ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے۔ فیلڈ مارشل نے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلوص سے 18 گھنٹے کام کرنے کو سراہا۔ انہوں نے کہا جنگ کے دوران وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کا عزم قابل تعریف ہے۔ برسلز میں اوورسیز پاکستانیوں نے فیلڈ مارشل کا جنگ کے فاتح کے طور پر استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل ایونٹ میں کئی گھنٹے کھڑے ہو کر دور دور سے آنے والے پاکستانیوں سے ملتے رہے۔ فیلڈ مارشل کو مشورہ بھی دیا گیا کہ ایک ساتھ اتنے لوگوں سے ملنا بد انتظامی پیدا کرے گا۔ فیلڈ مارشل نے جواب دیا لوگ دور دور سے آئے ہیں، ان کا دل کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ جب تک آخری پاکستانی ہاتھ ملا کر رخصت نہ ہوا وہ کھڑے رہے۔ خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ، آسمانی بجلی گرنے اور آبی ریلوں سے بڑی تباہی۔ این ڈی ایم اے نے 328 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ پی ٹی ایم اے کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں 114 اموات رپورٹ ہوئی۔ بنیر میں 230 لاشیں نکال لی گئیں، 180 سے زائد زخمی، متعدد افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ شانگلہ میں سیلاب کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 34 ہو گئی، کئی لاپتہ ہیں۔ سوات میں بھی سیلاب سے ہر طرف تباہی، جاں بحق افراد کی تعداد 22 ہو گئی۔ مانسہرہ میں اموات کی تعداد 20 ہو گئی۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد 10 فیٹ اونچا آبی ریلا آیا، کچھ بچانے کا موقع نہ ملا۔ بنیر کے رہائشی نے ARY نیوز کو تباہی کی داستان سنائی۔ ضلع میں قدرتی آفت کے بعد ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ گھروں میں کئی فٹ پانی اور کیچڑ جمع ہے۔ پیر بابا کے مزار کے احاطے میں بھی کیچڑ جمع ہے۔ جاں بحق ہونے والے 190 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پیر بابا بازار میں یہ گاڑیاں کار پورچ میں کھڑی تھیں، جب سیلاب آیا تو ان گاڑیوں کو کہاں تک انہوں نے پہنچا دیا۔ 1 گھنٹے میں پورا سیلاب آیا اور تقریباً 10 فٹ کا اس کا ہائٹ تھا۔ صبح 55 لوگوں کی جنازے ہو چکے ہیں، جانی نقصان ہو تقریباً 100 سے زیادہ ہوا۔ گھر میں کئی فٹ پانی اور کیچڑ، چاروں طرف بکھرا ہوا سامان۔ یہ ہے بنیر کے پیر بابا بازار کے رہائشی ڈاکٹر مراد کا گھر جو اب رہائش کے قابل نہیں۔ ڈاکٹر مراد نے بتایا کلاؤڈ برسٹ کے بعد 10 فٹ اونچا آبی ریلا سب بہا لے گیا۔ 1 گھنٹے میں پورا سیلاب آیا اور تقریباً 10 فٹ کا اس کا ہائٹ تھا اور پانی اتنے تیز اور اسپیڈ سے آیا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ یہ رات جو صاف کیے نا یہ 3 بجے تک لوگ کام کر رہے تھے۔ پیر بابا بازار کی صورتحال بھی مختلف نہیں۔ جہاں کل تک زندگی رواں دواں تھی وہاں آج موت کا سناٹا ہے۔ دکانوں کے شٹر ٹوٹ گئے، بجلی کے کھمبے گر گئے، کئی درخت جڑوں سمیت اکھڑ گئے۔ لوگ دکانوں سے بچا کچا سامان سمیٹ رہے ہیں۔ پیر بابا کے مزار کے احاطے میں بھی کیچڑ اور گارا جمع ہو چکا ہے۔ قدر نگر کے علاقے میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک ہی خاندان کے 25 لوگ جان سے گئے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اپنے جو رشتہ دار تھے وہ بھی 20-25 سے زیادہ، ابھی صبح 55 لوگوں کی جنازے ہو چکے ہیں، 10-12 ابھی مل رہے، تو جانی نقصان ہو تقریباً 100 سے زیادہ ہوا ہے۔ قدر نگر اور ڈگر میں کئی رابطہ پل بہ گئے، لوگ لکڑی کے تختے رکھ کر نالا عبور کرنے پر مجبور ہیں۔ آنے جانے کا راستہ ہے وہ بالکل بند ہو گیا ہے، اس پانی کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لوگوں کا۔ سوات کے محلے بنگلہ دیش میں بیٹی کے جہیز کے ساتھ والد کی خوشیاں بھی سیلاب میں بہ گئیں۔ 2-3 مہینے بعد ان کی شادی تھی اور سامان خریدا تھا، دکانیں
فروخ کی. 8 بجے یہ سیلاب کا پانی آ گیا، لیکن اتنا ٹائم نہیں ملا. صرف ہم نے اپنے بچوں کو اور جو ساتھی پڑوسی ہے اس کو دروازے کٹکھٹائے کہ آپ باہر نکل جائیں. باقی ہم جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں صرف اسی صورتحال میں گھروں سے نکل گئے. شانگلہ میں 7 سے زائد رابطہ پل ٹوٹ گئے. آبی ریلا درجنوں گاڑیاں اور مویشی بہا لے گیا. بونیر کے اساتذہ نے جان پر کھیل کر اسکول میں پھنسے 250 بچوں کو بچا لیا. ARY نیوز کی ٹیم متاثرہ اسکول پہنچ گئی جہاں ہر طرف ریت کے ڈھیر ہیں. خوفزدہ بچے اپنے بستے اور کتابیں اسکول چھوڑ کر چلے گئے. پرنسپل محمد اعجاز کہتے ہیں پانی کی لہریں کئی فٹ اونچی تھیں. بچوں کو تیسری منزل پر لے گئے. اساتذہ بچوں کے ساتھ موجود رہے جس سے ان کا حوصلہ بڑھا. کل جو بنیر میں اندھوناک ایک صورتحال تھی، سب سے بڑا جو اس علمیے میں ایک خبر چل رہی تھی وہ تھی 250 بچوں کی، جن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ اسکول میں پھنس گئے. ابھی ہم اس اسکول میں موجود ہیں. آپ اسکول کا حال دیکھ لیں، ریت آ چکی ہے. وہ آپ کمرے دیکھ رہے ہیں، تمام جو کمرے ہیں وہ ریت سے بھر گئے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ پرنسپل صاحب موجود ہیں. دونوں طرف سے یہ ندی بھی آ گئی، وہ ندی آ گئی. ہم یہاں درمیان میں بچوں کے ساتھ پھنس گئے. اگر بچوں کو نکالتے تو ندی ان سب کو بہا کر لے جاتا. بچوں کو تیسری چھت پہ لے گئے. ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ ہم ان کو ایک جگہ پر رکھ کے سیف رکھے، اور جب پانی کم ہو یا ریسکیو کی کوئی صورتحال کوئی صورت بنے تو ہم انہیں چھوڑیں. میں اپنے اساتذہ پر بہت فخر کرتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کو بچا لیا. ہمیں گھبراہٹ نہیں، لیکن چھوٹے بچوں کو گھبراہٹ تھی، تو چھوٹے بچوں کو اوپر لے کر یہاں پہ اسکول کو شکر الحمدللہ بہت یہ تمام جو ہے نا ہیروز ہیں. ان بچوں کو بچایا. 250 بچے، جن میں پرائمری کے بچے بھی تھے اور نرسری کے بچے بھی تھے. انہوں نے ان بچوں کو بچایا. سوات شہر میں گزشتہ روز کے کلاؤڈ برسٹ کے باعث 22 افراد جاں بحق اور متعدد مکانات منہدم ہوئے، جبکہ مینگورہ شہر میں ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں. شہر کی تازہ ترین صورتحال ابھی کیا ہے یہ جانتے ہیں ARY نیوز کے نمائندے شہزاد عالم سے. شہزاد بتائیے کیا صورتحال ہے ابھی؟ سیلاب میں اب تک جو تعداد ہے وہ 22 تک پہنچ گئے، اور ایک شخص اس وقت بھی ملبے تلے دبا ہوا ہے جن کو نکالنے کے لیے ریسکیو کا کام جاری ہے. اس وقت میں جہاں پر موجود ہوں یہ ملا بابا کا ایریا ہے جہاں پر مینگورہ میں سب سے زیادہ یہ علاقہ متاثر ہوا ہے. اور اس وقت اگر دکھائی دے تو 36 گھنٹے گزرنے کے باوجود مینگورہ کو جو کہ سوات کا ہے اس کے روڈ کو ابھی تک نہیں کھولا جا سکا. اور اس وقت سامنے جتنی بھی پلازے، جتنی دکانات اور وہ نظر آ رہے ہیں، اس میں مقامی لوگ جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت کاموں میں مصروف ہے، اور انتظامیہ کی جانب سے اب تک ان لوگوں کی دادرسی کے لیے کوئی بھی نہیں آیا. جب میں بات کروں مینگورہ کی ملا بابا کی تو یہاں پر سینکڑوں گھر متاثر ہوئے، اور یہ صوبائی وزیر لائیو سٹاک فضل حکیم کا علاقہ بھی ہے، ان کا آبائی علاقہ ہے جس میں ان کا گھر خود بھی متاثر ہوا ہے. تو جو لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ تاجر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. بتائیں آپ لوگوں کا کتنا نقصان ہے اور آپ کی صفائی کب تک؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہمارے آواز جو ہے میڈیا کے ذریعے اٹھا رہے ہو. ہمارا یہ پلازا ہے، یہ سارا کاغذ سے بھرا ہوا ہے، پرنٹنگ مشینیں ہیں. ہمارا کروڑوں کا تقریباً ایک آدمی کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے. ایک دوسرا پلازا ہے، اور لوگ بھی ادھر آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ لوگ بھی فوت ہو چکے ہیں، اور سارے کاروبار یہاں پہ سوات کے بہت زیادہ مفلوج ہے. جی بالکل، سوات کا کاروبار مفلوج ہو چکا ہے. جو تاجر برادری ہے آج دوسرا روز ہے وہ صفائیوں کے کاموں میں، اور انتظامیہ کی جانب سے جو مین مینگورہ روڈ ہے وہ تاحال اب تک جو ہے وہ نہیں کھولا جا سکا. یہ سعید الشریف روڈ ہے جہاں پر سعید الشریف اسپتال ڈویژنل دفاتر ریسکیو کا آفس سب یہاں پر ہے. تو اس وجہ سے جو لوگ اسپتالوں میں جا رہے ہیں، جن کو مریضوں کو اسپتالوں میں لایا جا رہا ہے، تو ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ جو آپ مین مینگورہ روڈ کی بات کر رہے ہیں، یہ سڑک کہاں سے آتی ہے، کس کو ملاتی ہے؟ یہ مینگورہ ٹو سیدو مرغزار جو کہ سیاحتی علاقے ان علاقوں کی طرف جاتی ہے. لیکن جس طرح میں نے بتایا یہاں پر سعید الشریف ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، یہاں پر تمام ڈویژنل دفاتر ہے، یہاں پر ریسکیو کا آفس ہے، یہاں پر WSSC کے دفاتر ہے. تو ان میں لوگوں کو جانے اور خاص کر اسپتالوں میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر بات کی جائے ملا بابا کی تو یہاں پر سینکڑوں لوگ گھر متاثر ہوئے، ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور وہ اللہ کے آسرے پر ہے. ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے صوبائی
हुकूमत ने तो इस इलाके को आपतज़दा करार दे दिया है, लेकिन अभी तक किसी किस्म का इमदादी सामान यहाँ पर नहीं पहुँच सका है, और जो लोग हैं वो या तो खुले आसमानों तले पड़े या अपने रिश्तेदारों के यहाँ मुंतकिल हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त मिंगवरा शहर के तमाम आबादी, लाखों अवाम, तकरीबन 8 लाख अवाम, वो सब के सब मुतासिर है। कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है और जो लोग हैं वो भी सख्त मुश्किलात से दो चार है। जी ठीक है, खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मीडिया से गुफ्तगू करें पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। इथोपियन एयरलाइन अब पाकिस्तान आ चुकी है, मैंने जिसका इब्तिदा भी किया था। इथोपिया के जो एम्बेसडर हैं ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इथोपिया के जो ताल्लुकात हैं उसे हम मजीद मुस्तहकम करें, और आज जहां पाकिस्तान अपनी वजीर आज़म मोहम्मद मियां शहबाज शरीफ साहब के प्लान उड़ान पाकिस्तान को लेकर ऑफर कर रहा है दुनिया में कि आप आएं, और पाकिस्तान एक इस्तेहकाम और मुस्तहकम जगह है जहां आप आकर थ्रू SIFC भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आप मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के सूबे हैं वहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। मैंने हमारे एम्बेसडर साहब को हमेशा सिंध में और कराची में इन्वेस्टमेंट की दावत दी है, और इंशाअल्लाह ताला कुछ दिन बाद मैं और एम्बेसडर साहब मिलकर एक वफ्द पूरा यहाँ कराची के बिजनेसमैनों का मैं इनकी दावत पर इथोपिया लेकर जाऊंगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, मलाकंड में JUI के जिला सदर मुफ्ती कफायत के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने अपनी वालिद पर गोली चलाई, अंधाधुंध फायरिंग से भाई और बहन जाँ बहक हो गए। मुफ्ती कफायतुल्लाह शदीद जख्मी हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जश्न आज़ादी की खुशी ने नन्हे रेयान की जान ले ली। यौम आज़ादी पर इस्लामाबाद में 13 और 14 अगस्त की रात हवाई फायरिंग से जख्मी होने वाला 11 माह का रायान बिलाल दम तोड़ गया। वाबडा टाउन लाहौर के रिहायशी रायान बिलाल लाहौर से इस्लामाबाद अपने ननियाल गया हुआ था। 14 अगस्त की रात हवाई फायरिंग के दौरान सर में गोली लगी, जिसके बाद वो वेंटिलेटर पर था। नन्हा रायान दौरान इलाज आज दम तोड़ गया। माँ बाप का इकलौता बेटा रयान 7 साल बाद पैदा हुआ था। रयान की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। कराची में 14 अगस्त को हवाई फायरिंग ने मासूम मरहा के घर वालों की खुशियां मातम में बदल दी। अंधी गोली लगने से 6 साल की मरहा जिंदगी की बाजी हार गई। इशरत खान की रिपोर्ट। नन्ही फरिश्ता ख्वाबों में खोई, हंसती खेलती, सब्ज और सफेद झंडा थामे आजादी का जश्न मनाती, हमेशा के लिए खामोश हो गई। 12:15 के करीब मेरे घर से कॉल आई है मेरी भाभी की। बस रोते हुए ये बोला आकाश कि तुम जल्दी आ जाओ, मेरा को कुछ हो गया। आजादी की रात और हर तरफ जश्न, खुशियाँ, नारे और चरागा। इन्हीं खुशियों में एक घर ऐसा जहां रात क़यामत बन गई। अंधी गोली ने 6 साला मासूम मिरहा की जान ले ली। हमारे घर में हमारे तो पैरों तले जमीन निकल गई। वो जो खून में लथपथ माँ लेके आई है उसके कपड़े देखें आप। हम सो सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना हम खा सकते हैं, हम चल सकते हैं। हमारे हर जगह मिरहा नजर आती है हमें, हर जगह। कराची में ये पहला वाकया नहीं बल्कि दर्जनों जिंदगियां हवाई फायरिंग के बाइस अंधी गोली का शिकार हो चुकी हैं। कैमरामैन नोमान शेख के साथ इशरत खान, ARY न्यूज कराची। कराची में मंगोपी रोड बनारस चौक पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार खातून को कुचल दिया। मजीद जानते हैं सलमान लोधी से। जी सलमान। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग का एक और वाकया सामने आया है। तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार खातून को टक्कर मारी है। खातून मौके पर इंतकाल कर गई। शहनाज के नाम से शनाख्त हुई है। पीराबाद पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ट्रॉलर भी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस कहती है हादसा किस तरह पेश आया, हादसे की CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। इब्तदाई तौर पर यही मालूम हुआ है ट्रॉलर ड्राइवर की गैर जिम्मेदाराना गफलत की वजह से खातून इंतकाल कर गई। ठीक है सलमान, टक्कर मारी है खातून को। सलमान लोधी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बेनजीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी की हालत इंतहाई खराब।
مریض آتے ہیں تو ڈاکٹر نہیں ملتے، جو موجود ہوتے ہیں وہ بھی موبائل دیکھتے رہتے ہیں، دوائیاں اسپتال کی بجائے باہر سے خریدی جاتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو انسپیکشن یونٹ کی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ ڈاکٹر غیر حاضر، دوائیاں غائب، صفائی کا حال خراب۔ بے نظیر بھٹو اسپتال راولپنڈی میں مالی بدعنوانی اور بد انتظامی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ نے رپورٹ پیش کر دی، جس میں اسپتال کے مریضوں سے زیادتیوں کا بتایا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ انسپیکشن کے دوران اسپتال کے بیشتر ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل اسٹاف کو اکثر ڈیوٹی سے غیر حاضر پایا گیا۔ جو ڈاکٹر اور نرسیں موجود ہوتے ہیں وہ بھی موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ مریضوں کو قطار میں آگے کرنے کے لیے عملہ رشوت لیتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا سرجری کے لیے مریضوں سے لاکھوں بٹورے جاتے ہیں۔ ایمرجنسی اور او پی ڈی میں رش کے باوجود صرف 2 کاؤنٹر فعال ہیں۔ 80% دوائیں اسپتال سے نہیں ملتی، مریض باہر سے خریدتے ہیں۔ اسپتال کے ٹوائلٹ گندے اور ناقابل استعمال ہیں۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی خراب پڑا ہے۔ آزاد کشمیر میں کرکٹ کا میدان جنگ بن گیا۔ کوٹلی میں میچ کے دوران معمولی تکرار خونی جھگڑے میں بدل گئی۔ 2 گروپوں نے ایک دوسرے پر بیٹ برسائے۔ تصادم سے 10 نوجوان زخمی، 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ جھگڑے کے بعد شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے شہید چوک کو بند کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے 15 ملزم گرفتار کر لیے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔